بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہشتم کا لیکچر نمبر ہے 20 اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ریل کہانی۔ یہ سبق ہم نے گزشتہ لیکچر میں الفاظ معنی کے ساتھ کر لیا ہوا ہے اور آج کے لیکچر میں اس سبق کا مشقی حصہ حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس سبق ریل کہانی کا مشقی حصہ موجود ہے۔ اس میں جو پہلا سوال آپ کے پاس آئے گا وہ ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، یعنی کہ ہمارے پاس یہ کچھ الفاظ موجود ہیں، ان کی ہم نے جمع بنانی ہے، تو دیکھیے گا اور سمجھتے جائیے گا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس منزل، تو اس کی جمع ہوگی منازل۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے امکان، تو جمع ہوگی امکانات۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس مسافر، تو جمع ہوگی مسافروں۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس قوم، جمع ہوگی اقوام۔ لفظ ہے مقام، جمع ہوگی مقامات۔ اور آخری لفظ ہے سہولت، جمع ہوگی سہولیات۔ جی پیارے بچوں، یہ تو سوال نمبر 4 تھا جس میں ہم نے الفاظ کی جمع بنائی ہے۔ اب ہمارے پاس سوال آ گیا ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، درج ذیل ہم آواز الفاظ کو ایک دوسرے سے ملائیں۔ آپ کے پاس یہ کالم بنا ہوا ہوگا، الف میں اس طرح سے لکھا ہوگا ادھر، اور بے میں ادھر جواب لکھے ہوں گے۔ یہ سوال ہوگا، یہ جواب کی شکل میں الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ ان کا جواب میں نے یہاں پہ ایک حل کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، یعنی کہ آرام والی جو لسٹ ہے اس میں آپ جب الفاظ پڑھیں گے اس کے بعد آپ ان کا جواب ڈھونڈیں گے بے والی لسٹ میں۔ جب بے والی لسٹ میں ڈھونڈیں گے تو ہم آواز الفاظ ملتے ہوں گے، جو ہم آواز الفاظ ملیں گے یہاں پہ اٹھا کے لکھ دیں گے۔ مراد جس طرح سے میرے پاس لفظ لکھا آرام، یہاں پہ ہم جب مزید پڑھیں گے تو یہاں پہ ایک لسٹ موجود ہوگی، اس کے اندر آرام کے آگے کام لگا دیں گے، یہاں سے بے سے اٹھا کر سوال، یہ جواب اٹھا کے یہاں پہ لگا دینا ہے۔ تو یہاں پہ آرام کا بنا کام۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حل ہو سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، یہ آپ کے پاس کالم الف ہے، یہ بے ہے، اور یہاں پہ ہم نے جواب لگانا ہے۔ جیسے یہاں پہ لفظ موجود ہے زمانے، اسی کی آواز کا لفظ پرانے ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے سامنے اس کو لگا دینا ہے، پرانے۔ جی اس کے بعد لفظ آ گیا آپ کے پاس آسان، ہم نے ابھی جو پہلے پڑھ لیا ہے لفظ امکان، تو وہ اس سے ملتا جلتا ہے، آسان امکان۔ اس کے بعد لفظ ہے سکون، تو دیکھیے گا سکون کا جو ایک ہی آواز کا لفظ ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہے ممنون، سکون ممنون۔ تو ہم نے ممنون کو اٹھایا اور یہاں پہ جا کے لگا دیا جواب والے خانے میں۔ اس کے بعد لفظ آ گیا ہے عذاب، عذاب خواب، تو ان کو ایک آواز میں دیکھا گیا ہے، لہذا خواب کو میں نے اٹھا کے عذاب کے سامنے لگا دیا۔ پھر اس کے بعد ہے رات، بات، یہ ایک ہی آواز کے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ان کو ایک سطر میں لائن میں کر دیا۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہے درست اور غلط کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، ریلوے کے نظام کو قائم ہوئے 250 سال ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کیا جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جی جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جملہ بالکل درست ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جملہ آ جاتا ہے
مرزا غالب ریل گاڑی پر کلکتہ گئے تھے. آپ نے سبق پڑھا اور اس میں بھی دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, وہ بیل گاڑی پر گئے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا جملہ آ جاتا ہے. تیسرے جملے میں لکھا ہے برصغیر پاک و ہند کو جنوبی ایشیا بھی کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو جنوبی ایشیا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جملہ نمبر 4. اس جملہ نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے ریلوے لائن پر صرف گاڑیاں چلتی ہیں. نہیں, غلط ہے یہ. اس کے بعد ہمارے پاس آخری ہے جملہ, اس کو پڑھتے ہیں. ریلوے لائن کا سفر بہت تکلیف دہ اور طویل ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا تھا بڑا آسان اور بالکل گھر سے ملتا جلتا اور سکون والا ہوتا ہے, لہٰذا ہی اس نے غلط کہا ہوا ہے. جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 آ گیا ہے. یہاں پہ سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. آپ بخوبی جانتے ہیں متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ. ایک لفظ صحیح لکھا ہے تو اس کا الٹ کر دیجئے, اس کے مخالف سمت میں اسے کھڑا کر دیجئے. جی عزیز طلبہ, آئیے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. جی پیارے بچوں دیکھیے گا, ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں اور یہ متضاد ہیں. ہم نے ان کو متضاد بنا دیا ہے. یعنی یہ لفظ لکھا ہوا ہے پیدل سوار, یعنی کہ ایک شخص پیدل چل رہا ہے, اپنے قدموں پہ چل رہا ہے, ایک شخص کسی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دونوں الٹ ہیں, ایک بندہ پیدل ایک سواری پہ. نازک مضبوط, یعنی نازک لفظ تھا اور ہم نے الٹ کر دیا مضبوط. فوائد نقصانات, ترقی تنزلی. پھر لفظ تھا تصور عمل, یعنی تصور یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کام کو حل کرنے کا ایک خیال کر رہے ہیں, بس سوچ رہے ہیں, لیکن ایک کام کر بھی رہے ہیں آپ. ایک سوچنا ہے, ایک اس کو عملی طور پہ کر لینا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اندیشہ بے فکری, نقل و حمل ساکت, یعنی ٹھہرا ہوا رکا ہوا. جی پیارے بچوں, آپ کے پاس آپ کی مشق کا سوال نمبر 11 موجود ہوگا. اس کو دیکھیے. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور پھر تذکیر و تانیث بھی دیکھنی ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے گزشتہ لیکچر میں تذکیر و تانیث کا تذکرہ کیا تھا. یعنی کہ تذکیر کہتے ہیں مذکر کو اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو. ہم نے ان کو جملے میں اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ وہاں پہ لگایا جائے, اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کے لحاظ سے استعمال کیا جائے. تو ہمارے پاس یہاں پہ غلط فہمی ہے, یہ مؤنث ہے تو ہم اس کا جملہ بناتے ہیں. جملہ یہ ہوگا, ہمیں دوسروں کے بارے میں غلط فہمی کو جلد دور کر لینا چاہیے. اس کے بعد نعمت, آزادی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. کی آ گیا کیونکہ یہ مؤنث ہے. موجود, استاد کا کمرہ امتحان میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. ذرائع, پاکستان کے ذرائع نقل و حمل عوام کے لیے مفید ہیں. حفاظت, اس کائنات کی حفاظت کرنے والا خدا ہے. اندیشہ, مدثر کا اندیشہ بالکل درست ہے. نشست, میں نے ٹرین کی نشست بک کروائی. کشادہ, ہمارا مکان کافی کشادہ ہے. جی عزیز طلباء, آئیے ایک سوال مزید ہے آپ کی مشق کا, اسے بھی پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں, ہمارے پاس آج کی مشق کا اور آج کے لیکچر کا آخری سوال ہے, سوال نمبر 12. اس کو پڑھ لیتے ہیں. الفاظ کے دو معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. ہمارے پاس یہ ایک ہی لفظ 2 بار لکھا ہوا ہے اور ان کے ہم نے مختلف جملے بنانے ہیں. پہلا بال ہے تو اس کا جملہ ہوگا, بچوں کے سر کے کالے بال بہت خوبصورت لگتے ہیں. پھر بال ہے, مدثر بال بچوں سمیت گجرات چلا گیا. پھل, باغ میں کئی پھلدار درخت ہیں. پھر پھل دوسرا ہے تو انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اس کے بعد یہ 2 بار باغ لکھا ہوا ہے. بھاگ, پہلا بھاگ, مالک کو آتے دیکھ کر چور بھاگ نکلا. پھر بھاگ ہے, بھاگ ڈور میں اکثر چیز بھول جاتی ہیں. بھاگ دوڑ میں اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں. وار 2 بار لکھا ہوا ہے. وار,
پاکستانی فوج نے دشمن پر بھرپور وار کیا. پھر دوسرا وار ہے مدثر کی ماہوار، یہ ماہ پھر وار ہے، ماہوار تنخواہ 10,000 ہے. آپ اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر لیں تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. یعنی آپ ماہ علیحدہ لکھ دیں، وار علیحدہ لکھ دیں. آپ اکٹھے بھی لکھ دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے اس کو علیحدہ لکھ دیا ہے. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.